السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہ وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود السلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے ہفتے سے سورۃ النور کا آغاز کیا۔ الحمدللہ پچھلے ہفتے ہم نے سورۃ النور کا انٹروڈکشن سنا، تعارف سنا، اور وہ کس وقت نازل ہوئی اور اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں اس کا ہم نے مختصر طور پر سنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اجتماعی اصلاح پر زیادہ زور دیا ہے، یعنی تمام لوگوں کو ان جنرل احکامات، اللہ تعالیٰ سب کے لیے ایک جیسے احکامات اس صورت میں نازل فرمائے۔ تو اس صورت کا آغاز آج ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صورت وہ صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بتو کیا یہی صورت ہے جو اللہ نے نازل کی، جو پچھلی صورتیں ہیں وہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس صورت کی اہمیت دلانا ہے، اس صورت کو اس کی اہمیت دلانا ہے کہ یہ صورت ہم نے نازل کی، یعنی اس صورت کو خاص اہمیت اللہ تعالیٰ نے دلانے کے لیے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور مقرر کر دی، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں، احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہم احکام کو لوگوں پر فرض کر دیا۔ وَفَرَضْنَاهَا، اس صورت میں ہم نے جو احکامات نازل کیے ہیں، دیکھیں بہت غور سے سنیے، پہلی آیت ہے قرآن تفسیر کی، قرآن کوئی بھی آپ کے پاس تفسیر ہو وہ کھول کر دیکھیے۔ اللہ بولے وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے جو یہ صورت نازل کی، ہم نے نازل کی اور فرض کیا، جو ہم اس میں احکامات نازل کیے وہ آپ کے اوپر فرض کیا، یعنی آپ کو اس کی پابندی کرنا ہی ہے، اور اس میں واضح آیت نازل فرمائی تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ کیوں اتارا؟ نازل ہم نے کیا اور فرض کیا۔ فرض یعنی اگر فرض کا چھوڑ دینا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ تو فرض کر دیا ہے تمام احکامات، اور تم تاکہ کیا کرو؟ سبق حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم اس کے ذریعے سبق حاصل کرو۔ اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زناکار عورت وہ مرد میں سے ہے، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کے حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے۔ دیکھیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ پہلے بولے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اس کے بعد اللہ کی نازل کردہ آیتیں ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری ہی آیت میں زنا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے زنا سب سے پہلے بہت سارے لوگوں کو زنا کے بارے میں شاید معلوم بھی ہوگا، جس کو نہیں معلوم ہے ان کے لیے میں تھوڑی کلیئرٹی کرنا چاہتی ہوں کہ زنا اس گناہ کو کہتے ہیں، یا پھر زنا اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک مرد اور عورت مل کر کرتے ہیں، یعنی ایسی چیز کرنا جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل چاہے وہ بالغہ ہو، یعنی میچور ہونے کے بعد ایک لڑکی غیر محرم کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ مینٹین کرتی ہے، بغیر شادی کے فزیکل ریلیشن شپ مینٹین کرتی ہے، فزیکل ریلیشن شپ بناتی ہے، تو اس گناہ کو کہتے ہیں زنا۔ اور صرف یہ غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے نہیں ہے، بلکہ شادی شدہ عورت ہو یا مرد، لڑکی کا خاص ذکر نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں بھی ہیں، اس میں دونوں بھی ہیں۔ غیر شادی شدہ مرد کے ساتھ اگر کوئی لڑکی فزیکل ریلیشن شپ بناتی ہے تو اسے زنا کہتے ہیں، اور شادی شدہ مرد ہو یا عورت اپنے جوڑے کو چھوڑ کر آپ وہ دوسرے کے ساتھ اگر فزیکل ریلیشن شپ بناتے ہیں تو اس گناہ کو کہتے ہیں زنا۔ ٹھیک ہے، اس کام کو کہتے ہیں زنا۔
تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بول رہے زناکار عورت وہ مرد میں سے ہو، کون بھی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے لگاؤ۔ جو سزا ہے اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی نا 100 کوڑے لگانے کی جو سزا ہے، وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ بولے کہ اب کسی کو دیکھ لیے زنا کرتے ہوئے تو سزا میں بھی اللہ تعالیٰ کئی چیزیں رکھے ہیں، کئی چیز کرنے کی ہے، کئی چیز نہیں کرنے کی ہے۔ شریعت اور احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسا نہیں کہ کسی کو بھی پکڑ لے، کسی کے اوپر، کسی کو گمان کے اوپر، کسی کے اوپر شک کی بنیاد پر آپ سزا دے دیں، ایسا صحیح نہیں ہے۔ سزا کے بھی بہت رولز اینڈ ریگولیشنز ہے۔ ایون جب سزا بول رہے نا 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے مارو بول رہے تو وہ 100 کوڑے مارنے کے لیے کوڑا بھی کیسا ہو، حدیث میں ملتا ہے ہمیں، اس کی موٹائی کتنی ہو، وہ کس چیز سے بنا ہو، اور کہاں مارنا چاہیے، کس انداز میں مارنا چاہیے، کہاں نہیں مارنا چاہیے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بتائی ہیں۔ وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سزا دینے کا ہے۔ بس آپ سن لیے کہ زانی کو 100 کوڑے مارنا بولتے، آپ جا کے 100 کوڑے نہیں مار سکتے، اس کے لیے بھی حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات سوچنے کی یہ ہے کہ دیکھنے کی ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ زانی عورت یا مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے مارنا ہے زنا کرنا۔ ہم ایک معمولی گناہ سمجھ لیے اس کو، کسی کے ساتھ بھی فزیکل ریلیشن شپ بنانا، اس کو اللہ تعالیٰ بولے کہ 100 کوڑے مارو۔ اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ان دونوں میں سے کسی پر بھی ترس نہیں آنا چاہیے۔ یعنی جب سزا دیتے رہتے نا تو اس وقت ترس بھی نہیں کھانا کہ کتنا برا مارنا، کیسا بول کر نہیں ترس کھانا۔ اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ ان کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے دیکھیے کہ جب مار رہے نا تو خالی اکیلے لے کے جا کے نہیں مارنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، ایک گروپ کے سامنے، یعنی مسلمانوں کا ایک مجموعہ جمع کر کے ان کے سامنے یہ سزا دینا ہے۔ کیوں ایسا ہے، کیوں ایسا مسئلہ ہے؟ اسی لیے تاکہ لوگ سزا کا اصل مقصد سمجھ سکیں۔ سزا کا اصل مقصد کیا ہے معلوم ہے؟ عبرت حاصل کرنا، کہ اگر ہم یہ گناہ کریں گے، جب سامنے دیکھے گا 100 کوڑے لگاتار مارے جا رہے تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی اس کے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا۔ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 100 کوڑے مارو۔ بدقسمتی سے آج ایسا عمل نہیں ہو رہا، آج یہ چیز نہیں ہو رہی، لیکن شریعت تو یہی کہتی ہے کہ 100 کوڑے، زانی کے لیے مرد ہو یا عورت 100 کوڑے مارنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے اور مشرک عورت کے ساتھ، اور زانی کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی مشرک ہو، اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زانی مرد، یعنی جو زناکار مرد ہے وہ زناکار عورت ہی سے نکاح کرے، اسی سے اس کا نکاح ہوتا۔ زناکار عورت بھی زناکار مرد ہی سے اس کا نکاح ہوتا۔ ایک مومن مرد زانی سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک مومن عورت زانی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ چیز بول رہے مومنوں کے لیے یہ چیز حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی بہت زیادہ چیک کرنا چاہیے کہ انسان کا کردار کہ وہ پاک دامن ہے نہیں، معلوم کر کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے ایک اگر انسان کے اندر بری فطرت ہے اور اس کے ساتھ ایک اچھی مومنہ عورت کو نکاح کیا جاتا ہے، یا پھر ایک مرد پاک دامن ہے اس کو ایک بے حیا لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے، تو دیکھیے صحبت اگر اچھی ہو تو اچھا ہوتا ہے، صحبت اگر خراب مل گئی تو انسان کیا ہے، خرابی کی طرف چلے جاتا ہے۔ اور یہ صحبت 1-2 دن کی صحبت نہیں ہے، نکاح زندگی بھر ساتھ نبھانے والی صحبت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ پیش نہ کریں،
نہ کر سکے انہیں اس 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ لاسٹ آیت میں جو بات آئی ہے، زانی نکاح نہ کرے مگر زانی سے یا مشرک عورت سے یا زنا سے شرک کو کیوں جوڑا گیا ہے؟ زنا سے شرک کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے زنا کے ساتھ شرک کو اسی لیے جوڑا ہے کہ مومن کے لیے ایسا کرنا، یعنی مشرک مرد عورت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے، شرک بھی زنا کے سے ملتا جھلتا گناہ ہے۔ شرک بھی کیا ہے؟ زنا سے ملتا جھلتا گناہ ہے۔ کیسے؟ جیسے جس طرح مشرک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جھکتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کے پاس جا کر جھکتا ہے، اسی طرح ایک زانی بھی، ایک زناکار بھی کیا کرتا ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو، اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اور اب بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کر غیر مرد کے پاس جاتی ہے، اپنا منہ کالا کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یوں مشرک اور زانی کے درمیان ایک عجیب رشتہ ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جانا اور خود اپنے حلال رشتے کو چھوڑ کر غیر شرعی رشتے کے پاس جانا، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں۔ دیکھیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، غور سے اس بات کو سنیے کہ دیکھیے کسی کے اوپر تہمت لگانے کی کیا سزا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مقرر کی ہے، کہ کسی کے اوپر بھی بیٹھتے چلتے پھرتے کیا کرتے، الزام لگا دیتے کہ فلاں انہیں زناکار ہے، فلاں ایسا ہے ویسا ہے، کیریکٹر لیس ہے، انہیں اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ میں ہے، انہیں اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ میں ہے، ہم کسی کو بھی تہمت لگا دیتے، پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو انہیں 80 کوڑے مارو۔ آپ لگا رہے الزام تو اس کے ساتھ آپ 4 گواہ پیش کر رہے، خالی آپ اکیلے دیکھے تو وہ آپ کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو آپ کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ اگر وہ پیش نہ کر سکا تو اس کو 80 کوڑے مارنے کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ دیکھیے اللہ اکبر، بچیے کسی کو بھی تہمت لگانے سے، ایسا ویسا، انہیں اس کے ساتھ کہتے، انہیں اس کے ساتھ کہتے، محلوں میں کالونیز میں یہ بول دیتے کسی کے، انہیں اس کے گھر کو آ رہا، بار بار کیوں آ رہا، کی کیا تو رشتہ ہے اس کا کیا رشتہ ہے، کی خطے کسی کے اوپر بہتان نہ بانیے، ڈرے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو زنا کرنے پر 100 کوڑے ہیں تو صرف تہمت لگانے پر 80 کوڑے کا اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے، بچیے اس سے۔ اور اس کے بعد اور کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ 4 گواہ اگر پیش نہیں کریں، آپ 4 گواہ اگر پیش نہیں کرے کسی کے اوپر بہتان باندھ رہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک چیز بتا دے رہے کہ اس کی گواہی قبول نہ کریں، یعنی اس کے بعد اس کی کوئی بھی چیز کی شہادت قبول نہیں کرنا، اور وہ فاسق ہے۔ اس طرح جو عورت کسی پاک دامن مرد پر یا عورت پر کوئی زنا کی تہمت لگا دیتا ہے، تو وہ بطور ثبوت 4 گواہ اگر پیش نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ نے 3 حکم بیان کیے۔ ایک کیا؟ انہیں 80 کوڑے مارو۔ تین بہت غور سے سنیے، اگر کوئی ثابت نہ کر سکے تو کیا کرنا ہے، اسے 80 کوڑے مارو اور اس کی شہادت قبول نہ کرو، اور وہ عند اللہ اور عند الناس، یعنی اللہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے فاسق ہے، اور یعنی جھوٹا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جو لوگ اس کے بعد، اب دیکھو جس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے وہ اگر توبہ کر لیتا ہے، وہ اس کے بعد کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہو جاتا ہے، تو اس کی گواہی تو اسے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تواب ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی تواب کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ یہ سزا بہرحال سزا تو ملے گی اس کو، جو 80 کوڑے کی سزا ہے نا، وہ سزا تو ملے گی، البتہ دوسری چیز جو ہے اس کی شہادت
یعنی جو کوئی بھی چیز میں گواہی دیتا ہے انسان، وہ گواہی اور اس کی جو جھوٹے ہونے کی جو دلیل ہے نا، تو وہ دو چیزیں توبہ کی وجہ سے ختم ہوں گی. اس کے بعد اس کی شہادت لی جائے گی اور اس کی کیا بولتے اس کی بات کو بھی سنا جائے گا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کچھ آرڈرز بیان کیے ہیں، تو اس پر غور و فکر کیجئے، دوبارہ دوبارہ پڑھیے اور اس کے مطابق سوچئے، غور کیجئے کہ ہم کسی پر بھی بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے الزامات لگا دیتے، بڑے بڑے تہمتیں باندھ دیتے. جس طرح دیکھیے ایسا سوچنا چاہیے جس طرح میں پاک ہوں اس طرح سامنے والا بھی با کردار ہو. اس طرح سوچنا چاہیے کسی کے بھی بارے میں، کسی کے بارے میں بہتان نہیں باندھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی سخت سزا بیان کی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.